یہ جو بات ہے کہ جی نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، ہمیں نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات بہت ستاتے ہیں۔ ہم نماز قائم کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بے تحاشا یلغار شروع ہو جاتی ہے خیالات کی، دنیا جہاں کی وہ باتیں جو آگے پیچھے قطعاً یاد نہیں ہوتی ہیں، اس وقت we have to face the onrush of those thoughts۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہ اب ہم سنتے ہیں واقعات صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے، کہ وہ نماز میں اتنے یکسو تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، یا وہ نماز میں کھڑے تھے تو ان کو سانپ نے کاٹ لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب نے سنا ہوا واقعہ کہ حضرت علی جو تھے وہ ان کو جنگ میں تیر لگ گیا، تو تیر نکالنے میں جراح جو تھے وہ کامیابی نہیں ہو رہے تھے، وہ تکلیف بہت تھی، وہ ہاتھ لگاتے تھے تو تیر نہیں نکلتا تھا، اسے کاٹنا تھا، جو بھی کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، میں نماز قائم کرتا ہوں۔ تو پھر اس دوران انہوں نے کیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے کہ کس درجے کی یکسوئی تھی کہ وہ اپنی اس باڈی سے ہی لا علم ہو گئے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ خیر یہ تو بڑی باتیں ہیں، یہ اس کے لیے بڑی مشق چاہیے، اس کے لیے بڑی وہ چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، تربیت۔ تو ظاہر ہے وہ تو دستیاب نہیں ہے ہمیں، لیکن ہم جو آغاز کر سکتے ہیں، اب حضور مرشد کریم نے جو لوگوں کو اس مسئلے کا حل تعلیم فرمایا وہ یہ کہ بھئی آپ جب وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں تو ایک 5-10 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ خود کو اللہ کی پریزنس میں محسوس کریں، پھر اپنا نماز قائم کریں، کھڑے ہو کے باقاعدہ نیت کریں۔ اور یہ تو ہے ذرا ایک 5-10 منٹ آپ کو سپیئر کرنے ہیں، لیکن ہمیں تو ہبڑ دبڑ مچی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں جلدی سے کھڑے ہوئے اور اٹھک بیٹھک کی اور کہا کہ جی نماز پڑھ لی، تو اس طرح تو یکسوئی کہاں سے آئے گی؟ اب اس کا آپ دیکھیں نا کہ ہماری نیت سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی نیت ہے نماز قائم کرنی ہے، اب آپ نماز قائم کرنے کے لیے جب وضو کر کے آئے، مصلی بچھایا، کھڑے ہو گئے، اب میں یہاں ایک تجویز یا ایک ٹرک استعمال کرتا ہوں، تو وہ میں آپ سے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر یوں پکڑ لیں اور آنکھیں بند کر کے یہ ذرا ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ بار الہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو میری حاضری قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ کانوں کی لوؤں کو انگوٹھوں سے ہاتھ لگائیں، ٹچ کریں اور کہیں اللہ اکبر، اور یہ کہتے ہوئے اس لفظ کی معنویت پہ غور کریں۔ دیکھیں ہم لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم ایسے بھر جاتے ہیں، یہ جنگ میں نعرے لگاتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ اصل میں کیا تاثر ہے کہ میں ہی تو ہوں جو اللہ کو بڑا کر رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو پکار رہا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو میں خود کتنا بڑا ہوا۔ نہیں، پلیز سٹاپ اٹ۔ جب آپ نے اللہ کو بڑا کہہ دیا تو آپ خود کو چھوٹا ہوتے محسوس تو کریں، آپ ایسے خود کو شرنک ہوتا فیل کریں، ایسے شرنک ہوتے ہوتے آپ ایک نقطہ روشنی کی صورت اختیار کر لیں جو اپنے مالک کے سامنے ہماری کیا حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں، where do we stand, what we are، ہم ہیں کیا؟ آپ کا یہ پورا سولر سسٹم اس کائنات میں ایک اسپیک آف ڈسٹ ہے، خاک کا ایک ذرہ، اور اس خاک کے ذرے میں ایک مزید سب پارٹیکل کا نام ہے ارتھ۔
اور اس ارتھ میں ایک شہر ہے کراچی، اور اس میں آپ ہیں سپر ہیومن بینگ. نہیں، پلیز آپ اس اپنی حیثیت کو سمجھیں. جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں تو آپ خود کو بڑا دیکھیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ بات ہے محسوسات کی، بات ہے احساس کی. آپ ذرا شعوری طور پہ اس احساس کو اس وقت اپنے اندر اجاگر کریں کہ میں اللہ رب کریم کے سامنے حاضر ہوں اور میری اوقات، میری حیثیت کیا ہے اس کے سامنے. I'm just a speck of dust. تو آپ کو پھر کوئی خیال نہیں آئے گا. پھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں. جو بھی آپ منہ سے کہہ رہے ہیں یا ذہن میں دہرا رہے ہیں، ذرا اس کی طرف توجہ کریں. یہ اس کا راز ہے. جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، آپ خود اپنی اوقات سمجھ رہے ہوں گے تو یکسو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اٹس سو سمپل. یہ لوگ میرا تکیہ کلام ہے، لوگ کہتے ہیں تمہیں تو ہر چیز ہی سمپل لگتی ہے. نہیں، حقیقتاً اللہ نے بڑا سمپل ڈیزائن کیا. یہ ہماری عقل نے اسے پیچیدہ کیا ہوا ہے. اللہ کا سسٹم بہت سمپل ہے، شرط ہے کہ ہم اسے سمجھیں اس طرح. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس بات پہ عمل کریں اور اس درجے پہ آ جائیں جہاں کیا کرنا کیا ہے. جب آپ کھڑے ہوں مصلی پہ، ایک منٹ کے لیے ہی صحیح کہ یا اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں. اب اس میں ایک اور بات سمجھ لیں جو یہ بہت ضروری ہے. اور ہم جب دعا کرتے ہیں، دیکھیں نا پوری نماز دعا ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. ہاں یا نہیں؟ اب جب آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کر، یہی کہتے ہیں نا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ نہ کرنے، یہ نہیں ہونے دینا، یا یہ مت کرنا. یہی ہے نا کہ مجھے بھوکا نہیں رکھنا، مجھے امن دے دینا ہے، حکم دے رہے ہیں. یہ ورڈز آف کمانڈ جو ہیں ان کو باز آ جائیں. آپ صبح اٹھ کے یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ایک دن کر کے تو دیکھیں کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریاد کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، میری عقل نہیں جا رہی وہاں تک کہ میرے کیا مقصد ہے، تو مجھے فرما، تو مجھے بتا. پلیز ٹیل می، پلیز ٹیل می. یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ دعا نہیں ہے. نہیں، ہم تو اللہ کو حکم دیتے ہیں یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کر. اگر آپ یہ دعا کریں، دعا کہ بار الہ میرے لیے آج کیا حکم ہے، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو بتا مجھے آج کیا کرنا چاہیے. میرا یقین ہے کہ آپ کی ساری زندگی سنورتی چلی جائے گی. دوسری بات، اب یہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا میری دعا قبول فرما، پھر کمانڈ. یہ ٹون پھر کمانڈ کی ہے، میری دعا قبول فرما. وہ بھئی کیوں قبول فرمائے؟ بھئی وہ کیوں قبول فرمائے؟ نہیں، وہ پابند ہے آپ کا، آپ اس کی مخلوق ہیں، یہ وہ آپ کی مخلوق ہے. چونکہ ہم نے خدا کا اپنا ایک تصور بنایا ہوا، تو واقعی وہ تو پھر ہماری مخلوق ہوا نا. نہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہمیں مخلوق ہونے کے ناطے اس کو حکم دینا چاہیے یہ کر اور یہ نہ کر، یا یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے لیے آج کیا حکم ہے. کیوں جی؟ آمین کا لغوی مطلب ہے میں امن میں آ گیا، میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تجھے بتا دیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اب میں امن میں ہوں. اب آپ غور کریں کیا کہ قرآن حکیم میں انبیاء کرام کی جتنی ادعیہ، جتنی دعائیں ان سے منسوب ہیں، اس میں کہاں کہا کہ یا اللہ یہ کر دے اور یہ مت کر؟ نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کسی نبی نے اولاد کے لیے خواہش کی ہے تو کہا ہے
انت خیر الوارثین، تو ہی تو ہے جو سب سے بہتر وارث ہے. یعنی مجھے وارث تو چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے وارث دے، کہا تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. اور قرآن کی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے، فدعا ربہ، اس نے دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر. آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں انی، میں مغلوب ہو گیا، میں غالب، حالات مجھ پہ غالب ہو گئے، لوگ مجھ پہ غالب ہو گئے، جو بھی فیکٹرز ہیں وہ مجھ پہ چھا گئے، حاوی ہو گئے. فانتصر، یہ فے جو ہے نا، فے پس، لہذا دیکھیں ذرا اس میں کتنا راز ہے. فانتصر، لہذا تو اب میری مدد کر. یعنی میں اپنی سی کوشش کر چکا، now you have to help me. یعنی I am so fallen، اب میں گر گیا ہوں، اب اٹھا مجھے. میں تیرا سپاہی ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، تو نے مجھے کسی یدھ میں اتارا ہے، میں گر گیا ہوں، اب تو اٹھا کے کھڑا کر مجھے، میں پھر لڑوں گا. دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت دعائیں قرآن نے تجویز کی ہیں، تعلیم کی ہیں. ہم یہاں اپنی دعاؤں سے فارغ نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا. ہم دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما. اور بھائی فراوانی کیا کرنی ہے، تم نے جتنا چاہیے اتنا وہ دے رہا ہے، بلکہ اسے بہتر دیتا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ دیتا ہے. تو ہم اسے کہے جا رہے ہیں یہ کر دے اور یہ نہ کر. تو جب آپ آمین کہیں تو اس جذبے سے کہیں کہ بار الہ میں امن میں آ گیا، میں نے اپنا معاملہ تجھ تک پہنچا دیا،